بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نیا ٹائم بلیٹن میں خوش آمدید۔ میں ہوں احتشام الرحمان۔ ناظرین، بلیٹن میں سب سے پہلے بات کریں گے آج کی ٹاپ سٹوری کی۔ وہی ہوا جس کا خدشہ تھا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تحریک انصاف کے سینیٹر فیصل وارڈا کو دوہری شہریت کیس میں نااہل قرار دے دیا ہے۔ سینٹ رکنیت کا نوٹیفیکیشن بھی منسوخ کر دیا گیا ہے۔ سابق وفاقی وزیر کو 2 ماہ میں تنخواہیں اور مراعات واپس لینے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما پر بیان حلفی میں امریکی شہریت چھپانے کا الزام تھا۔ فیصل وارڈا پہلے رکن قومی اسمبلی تھے۔ الیکشن کمیشن نے کن بنیادوں پر ان کے خلاف کارروائی کی؟ حکمران جماعت کو اس کا کیا نقصان ہوگا اور تحریک انصاف کی جانب سے اس فیصلے کے خلاف کیا حکمت عملی بنائی جائے گی؟ اس پر بات کریں گے بلیٹن کے آخر میں۔ پہلے آج کی ہیڈ لائنز۔ لٹیروں نے پاکستان برباد کر دیا، آج کل چور ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، ڈرنے والا نہیں۔ 25 سال پہلے ڈاکوؤں کے خلاف جدوجہد شروع کی، یہ اپنی لوٹ مار جاری رکھنے کے لیے مجھے فارغ کرنا چاہتے ہیں، مگر میں انہیں نہیں چھوڑوں گا۔ وزیر اعظم عمران خان کا فیصل آباد ڈویژن میں صحت انصاف کارڈ اجرا کی تقریب سے خطاب۔ ملک بھر میں کورونا 50 افراد کی جان لے گیا، 24 گھنٹوں میں 4253 شہری بیمار ہوئے۔ پنجاب میں 18 اموات، 1415 نئے مریض سامنے آ گئے۔ سندھ میں 21 ہلاکتیں، 900 لوگوں میں وائرس کی تصدیق، مثبت کیسز کی شرح 8% سے زائد رہی۔ سرکاری اسکولوں میں داخلہ مہم کو کامیاب بنانے کے لیے بے فارم کی شرط ختم، اب بچوں کو کسی بھی سرکاری اسکول میں بے فارم کے بغیر داخل کروایا جا سکے گا۔ فیصلے پر والدین بھی خوش، اقدام شرح خواندگی بڑھانے کے لیے اہم ثابت ہوگا۔ لاہور میں ہوٹلوں سے لگژری گاڑیاں چرانے والے 2 کم عمر چور گرفتار، ملزموں نے ہالی ووڈ کی سنسنی خیز فلموں سے متاثر ہو کر وارداتیں شروع کی۔ چوری شدہ گاڑیوں پر اپنی موٹر سائیکل کی نمبر پلیٹ لگا کر گھومنے والے اناڑی ملزم پولیس کے ہتھے چڑھ گئے۔ کروڑوں روپے مالیت کی 2 گاڑیاں برآمد، شرارت میں وارداتیں کی، ملزموں کا موقف۔ اقبال ٹاؤن لاہور کے قریب تیز رفتار کار کی ٹکر سے 17 سالہ لڑکی جاں بحق، حادثہ سڑک عبور کرتے ہوئے پیش آیا، ڈرائیور گرفتار۔ مرنے والی لڑکی کی شناخت نہ ہو سکی، پولیس نے لاش مردہ خانے منتقل کر دی۔ اولاد نرینہ کی خواہش پر جہالت کی سب حدیں پار، پشاور میں جعلی عامل کے کہنے پر حاملہ خاتون کے سر میں کیل ٹھونک دی گئی، تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل، ڈاکٹروں نے سرجری کے بعد کیل نکال لیا۔ خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ، سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر دیا۔ ایبٹ آباد بینچ نے الیکشن مؤخر کرنے کا حکم دیا تھا۔ جسٹس اعجاز الاحسن کا اظہار برہمی، ہائی کورٹ کو فیصلہ دینے کی اتنی جلدی کیا تھی؟ محکمہ موسمیات کی رپورٹ کو الیکشن کمیشن نے دیکھنا تھا، عدالت نے نہیں، فاضل جج کے ریمارکس۔ شہباز شریف حاضر ہوں، شوگر اسکینڈل کیس میں ایف آئی اے نے طلبی کا سمن جاری کر دیا، 10 فروری کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم، ملزم کو 4500 صفحات پر مشتمل چالان کی کاپیاں دی جائیں گی۔ حکمران جماعت نے آئندہ ہفتے سے پاور شو کی پلاننگ کر لی، 18 فروری کو پہلے جلسے کا آغاز منڈی بہاؤالدین سے ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان خطاب کریں گے، جنوبی پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا میں بھی عوامی طاقت کا مظاہرہ کیا جائے گا۔ پنجاب بھر میں آوارہ کتوں کو فوری تلف کرنے کی مہم شروع کرنے کا فیصلہ، تمام ڈپٹی کمشنرز کو مراسلہ ارسال، محکمہ صحت اور محکمہ بلدیات مل کر آوارہ کتوں کو ماریں گے۔ فیصلہ مختلف شہروں میں کتوں کے کاٹنے سے پیش آنے والے واقعات کی بات کیا گیا۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی مضر صحت دودھ سپلائی کرنے والوں کے خلاف ایکشن، راولپنڈی میں ڈیری شاپس اور دودھ بردار گاڑیوں کا معائنہ، فوڈ سیفٹی ٹیموں نے 555 لیٹر مضر صحت دودھ تلف کر دیا، 4 ڈیری شاپس اور 1 دودھ بردار گاڑی کے مالک کو جرمانے، 32 فوڈ پوائنٹس کو وارننگ نوٹسز جاری۔ شارجہ سے سیالکوٹ آنے والی پرواز میں بچے کی پیدائش، ایئر عربیہ فلائٹ کی ملتان ایئرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ، خاتون نے بیٹے کو جنم دیا، ابتدائی طبی امداد کے بعد زچہ بچہ نشتر اسپتال منتقل۔ گل بانو شکارپور سندھ کی رہائشی ہے۔ رائل سعودی فورس کا دستہ تربیتی مشقوں کے لیے پاکستان پہنچ گیا، ملتان گیریجن میں خصوصی تقریب کے دوران پرچم کشائی، دہشت گردی کا سدباب اور فوجی آپریشن کی صلاحیت بڑھانے کے لیے مشقیں 2 ماہ تک جاری رہیں گی۔ تحریک آزادی کشمیر کے عظیم ہیرو ڈاکٹر محمد افضل گرو کی آج 9ویں برسی، بھارت نے 2001 میں اپنی پارلیمنٹ پر ہونے والے حملے میں گرفتار کیا، حریت پسند رہنما جدوجہد آزادی کی پاداش میں تختہ دار کی زینت بنا دیے گئے تھے۔ بھارت میں انتہا پسندوں کے سامنے ڈٹ جانے والی مسلمان لڑکی کے چرچے، سوشل میڈیا صارفین نے شیرنی کا لقب دے دیا۔ باحجاب لڑکی کو کالج میں داخل ہوتے شر پسند ہندوؤں نے گھیرا، لڑکی گھبرانے کی بجائے ڈٹ گئی، اللہ اکبر کے نعرے لگائے۔ انسٹاگرام پر فین فالوئنگ کا عالمی ریکارڈ، فٹ بال کے نامور کھلاڑی کرسٹیانو رونالڈو انسٹاگرام پر 40 کروڑ فالوورز حاصل کرنے والے دنیا کے پہلے صارف بن گئے۔
امریکی ماڈل کائلی جینز کا 30 کروڑ 90 لاکھ فالوورز کے ساتھ دوسرا نمبر۔ ارجنٹائن کے فٹ بالر لیونل میسی 30 کروڑ 30 لاکھ فالوورز کے ساتھ تیسرے نمبر پر موجود۔ پی ایس ایل میچز کے لیے لاہور انتظامیہ کی تیاریاں مکمل، 100% شائقین کو اسٹیڈیم لانے کے لیے ٹریفک پلان جاری۔ 16 سے 27 فروری تک اسپیڈو بس کے 6 اسپیشل روٹ چلائے جائیں گے۔ شٹل سروس 4 بجے پک اور رات 12 بجے ڈراپ دے گی۔ پارکنگ کے لیے پنجاب یونیورسٹی، لبرٹی اور ایل ڈی اے پلازا مختص۔ اور پنجاب اور سندھ کے کئی علاقوں میں بادلوں کی گرج برس، بہاولپور، رانی پور، کوٹ مٹھن، رجحان، جلال پور، پیروالا میں بارش، کشمور، کندکوٹ سمیت دیگر علاقوں میں بھی رم جھم، نشیبی علاقے زیر آب۔ محکمہ موسمیات کے مختلف شہروں میں مزید ابر کرم کی پیش گوئی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بات کرتے ہیں آج کی ٹاپ اسٹوری کی۔ تو ناظرین، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر فیصل وارڈا کو دوہری شہریت کیس میں نااہل قرار دے دیا ہے، جو پی ٹی آئی کے لیے کسی بڑے دھچکے سے کم نہیں ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے فیصل وارڈا نااہلی کیس کا فیصلہ سنایا۔ ان کی سینٹ کی رکنیت کا نوٹیفیکیشن منسوخ کرتے ہوئے تمام مراد انہیں واپس کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ فیصل وارڈا نے جرم چھپانے کے لیے قومی اسمبلی کی نشست سے استعفیٰ دیا۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد فیصل وارڈا اب سینیٹر بھی نہیں رہیں گے، تاہم وہ فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ پاکستان سے رجوع کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اس کیس کے پس منظر کی بات کی جائے تو فیصل وارڈا نے بطور امیدوار قومی اسمبلی ریٹرننگ افسر کو کاغذات نامزدگی جمع کراتے وقت اپنی امریکی شہریت چھپائی تھی۔ الیکشن کمیشن کے متعدد بار پوچھنے کے باوجود فیصل وارڈا نے امریکی شہریت چھوڑنے کی تاریخ نہیں بتائی۔ فیصل وارڈا نے 2018 کے عام انتخابات میں کاغذات نامزدگی جمع کراتے وقت جھوٹا حلف نامہ جمع کرایا، جائیدادوں کی خریداری کے ذرائع بھی چھپائے گئے، منی ٹریل بھی نہ دی اور ٹیکس بھی ادا نہیں کیا۔ ان کے خلاف یہ درخواستیں 2 سال قبل 21 جنوری 2020 کو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں مخالف امیدوار عبدالقادر مندوخیل، میاں فیصل اور آصف محمود کی جانب سے دائر کی گئی تھی۔ الیکشن کمیشن نے متعدد سماعتوں پر فیصل وارڈا سے دوہری شہریت چھوڑنے کی تاریخ پوچھی، لیکن ان کی طرف سے کبھی بھی کوئی جواب جمع ہی نہ کرایا گیا۔ فیصل وارڈا نے الیکشن کمیشن کو بتایا تھا کہ عام انتخابات کے وقت ریٹرننگ افسر کے سامنے پیش ہو کر انہوں نے اپنا منسوخ شدہ امریکی پاسپورٹ دکھایا تھا، جس پر کلیئرنس ملی۔ نادرا نے 29 مئی سن 2018 کو امریکی شہریت سیز کر دی تھی۔ درخواست گزاروں نے سرٹیفکیٹ کی فوٹو کاپی جمع کرائی، جس کے مطابق فیصل وارڈا نے 25 جون 2018 کو امریکی شہریت چھوڑی، تاہم وارڈا نے اس کاپی کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ ناظرین، آپ کو یہ بھی بتایا کہ درخواست گزاروں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے استدعا کی تھی کہ وہ خود امریکی سفارتخانے سے سرٹیفکیٹ کے لیے رابطہ کر لے، تاہم الیکشن کمیشن نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یہ اس کا اختیار نہیں ہے۔ فیصل وارڈا نے سینیٹر منتخب ہونے کے لیے یہ استدعا بھی کی کہ یہ درخواستیں اس وقت کی ہیں جب وہ ممبر قومی اسمبلی تھے، اب انہیں مسترد کیا جائے، تاہم اسلام آباد ہائی کورٹ نے 6 دسمبر کو الیکشن کمیشن کی کارروائی روکنے کی درخواست مسترد کر دی تھی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فیصل وارڈا نااہلی کیس کا فیصلہ 23 دسمبر کو محفوظ کیا تھا۔ ناظرین، آج کی دوسری ٹاپ اسٹوری ہے تعلیم سے متعلق۔ حکومت نے شرح خواندگی بڑھانے کے لیے ایک اہم قدم اٹھایا ہے۔ سرکاری اسکولوں میں داخلے کے لیے اب بے فارم کی شرط ختم کر دی گئی ہے، جس پر والدین نے سکھ کا سانس لیا ہے۔ اس فیصلے سے نظام تعلیم پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، اس بارے میں جانتے ہیں نمائندہ نیا ٹائم ملک ارشد عاصم صاحب سے۔ جی ملک ارشد عاصم صاحب، آگاہ کیجیے گا کہ حکومت کی جانب سے کن وجوہات کی بنا پر بے فارم کی شرط ختم کی گئی ہے، اور آپ کے خیال میں اس کے کیا دور رس نتائج برآمد ہوں گے؟ جی اتشان صاحب، بہت شکریہ۔ پنجاب حکومت نے بہت بڑا فیصلہ کیا ہے، اور یہ وقت کی ضرورت بھی تھی، والدین کا مطالبہ بھی تھا، اساتذہ کرام جو ہیں انہوں نے بھی اس حوالے سے متعدد مرتبہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا تھا کہ جو حکومت نے شرط رکھ دی ہے کہ تمام سرکاری اسکولوں کے اندر کسی بھی بچے کا داخلہ کروانا ہوتا ہے تو بے فارم لازمی ہی جمع کروانا ہوتا ہے۔ اب حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بچوں کو بے فارم کے بغیر ہی داخلہ دے دیا جائے، اور بعد میں جب والدین اس بے فارم کو حاصل کر لیں تب انہیں جمع کروا دیا جائے، متعلقہ جس سرکاری اسکول میں بھی جمع کروانا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس بے فارم کی شرط کی وجہ سے سرکاری اسکولوں میں جو داخلے کی شرط تھی وہ کم ہوئی تھی۔ اب حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر بچوں کو سرکاری اسکولوں میں زیادہ لے کے آنا ہے، ان کی تعداد بڑھانی ہے، اور یہ جو داخلے کا جو جتنا بھی ہدف مقرر کیا جاتا ہے ہر سال، اس کو اگر اپنے لیول پر لے کے آنا ہے تو پھر اس کے لیے یہ شرط اس بے فارم کی ہے
اس کا حصول چونکہ بہت مشکل ہو گیا تھا، ہفتہ اتوار ویسے بھی چھٹی ہوتی تھی نادرہ دفاتر میں، اور لوگ اس بے فام کے حصول کی لمبی لائنیں لگا کے کھڑے ہوتے تھے اور انہیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اب لاہور میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جتنے بھی سرکاری اسکول ہیں، جو آئندہ جتنے بھی ہوں گے داخلے ہوں گے سرکاری اسکولوں کے اندر، تو بے فام کی جو پہلے پیشگی شرط تھی اب وہ لاگو نہیں ہوگی، یہ کہہ دیا گیا ہے، اور یہ تھوڑا سا ریلیف بھی دیا گیا ہے کہ داخلہ کر لیا جائے، بعد میں جا کے بے فام ہے اسے جمع کروا دیا جائے۔ جی بہت شکریہ آپ کا ملک ارشد عاصم صاحب، آپ نے اس حوالے سے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا۔ اور ناظرین، نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی، مزید خبروں کے لیے بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.nayatime.com۔ شام الرحمان کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔